میزبان ڈاکٹر امجد ملک. ناظرین، میرے ساتھ بیٹھے ہیں ایبٹ کے ایک معروف شخصیت جناب محمد ادریس ایوان ایڈوکیٹ صاحب، جو کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور بچوں کے رائٹس کے حوالے سے اپنی کافی شہرت رکھتے ہیں. ناظرین، وائس نیوز سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا ہے اور اس پروگرام کا نام ہم نے رکھا ہے اسٹینڈ فار رائٹس. اسٹینڈ فار رائٹس میں بچوں کے حقوق کی وائلیشن جو ہو رہی ہے اس کے متعلق ہم بات چیت کرتے رہیں گے. ناظرین، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم گزر رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جن کی کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے، وہ مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں، شاید اپنے والدین کے ہاتھ بٹا رہے ہوتے ہیں یا اپنے گھر کو چلانے کے لیے اپنی اس معصوم سی عمر میں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گھل رہے ہوتے ہیں. تو ناظرین، اس ایک بات پر محترم جناب محمد ادریس ایوان صاحب سے بھی رائے لینا چاہیں گے کہ وہ اس بارے میں پروٹیکشن کے جو لا بنے ہیں بچوں کے حوالے سے وہ کیا کہیں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں ڈاکٹر؟ یہ اللہ کا شکر ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ انٹرنیشنل یا نیشنل لیول پر بچوں کے حقوق کے حوالے سے کوئی قوانین بنے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قوانین بہت زیادہ ہیں ماشاء اللہ جی. اگر ہم نیشنل کی بات کریں تو بڑے سے قوانین پاکستان میں بنائے گئے ہیں، ابھی بھی نافذ العمل ہیں، جس میں ہم ڈیلی بات کر رہے ہوتے ہیں، انہیں ہم عمل درآمد کروا رہے ہوتے ہیں اس پہ عدالتوں کے اندر یا کسی بھی ادارے کے اندر. تو انٹرنیشنلی اگر بات کریں تو یونائٹڈ نیشن نے کافی زیادہ کنونشن جو ہیں وہاں پہ پاس ہوئے ہیں، جس میں بچوں کے حقوق کے حوالے سے چائلڈ رائٹس کنونشن یعنی UNCRC کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ، یونائٹڈ نیشن کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ، 20 نومبر 1989 کو یہ کنونشن پاس ہوا. اور اس پہ جو ممبر ممالک ہیں، جو کنٹریز ہیں جنہوں نے اس پہ سائن کیا اور اسے ریٹیفائی کیا، اس میں الحمدللہ پاکستان پہلے ان 20 ملکوں میں شامل تھا کہ جس نے فوراً سے اس لا کے بننے کے بعد جلدی 1 سال کے اندر سائن کر لیا. تو بہرحال اس میں جن ممالک نے اس پہ سگنیٹری ہیں جو اس پہ جنہوں نے ریٹیفائی کیا، وہ ممالک پابند ہیں اس بات کے جی کہ وہ اپنے اسٹیٹ کے اندر اسی کے امبریلا کے نیچے قوانین بنائیں گے. بہرحال پاکستان میں جو قوانین بنائے جا رہے ہیں وہ اسی یونائٹڈ نیشن کے اس امبریلا کے نیچے بنائے جا رہے ہیں، اس کنونشن کے امبریلا کے نیچے بنائے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد فوراً سے ECA امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ 1991 بنا پاکستان میں، جو بہت اچھا قانون ہے. گو کہ اس میں کچھ خامیاں ہیں، انہیں موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے. اس میں کچھ سزائیں بہت کم ہیں چائلڈ لیبر کے حوالے سے، انہیں انہانس کرنے کی ضرورت ہے. ایج کے حوالے سے اس میں 14 ایئر ایج رکھی گئی ہے کہ جو بچہ 14 سال کا ہے وہ بمر مجبوری وہ اگر چائلڈ لیبر میں آنا چاہے یا کام کرنا چاہے اپنے بہن بھائیوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے، تو وہ 14 سال کا بچہ چائلڈ لیبر میں آ سکتے ہیں. اسے بھی موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ جو بچے کی تعریف ہے انٹرنیشنلی کہ UNCRC کے مطابق وہ ہے 18 سال. کوئی بھی شخص جو 18 سال سے ایک دن بھی کم ہوگا وہ بچہ کہلائے گا. بہرحال وہ ایک الگ سے ڈیبیٹ ہے. تو بہرحال ہمارے قوانین موجود ہیں، جونائل جسٹس آرڈیننس 2018 ہیں. اس کے علاوہ چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر ایکٹ جو 2010 ہے KP کے اندر، وہ بہت اچھا قانون ہے جو بچوں کی پروٹیکشن فراہم کر رہا ہے. کہیں بھی بچوں پہ کوئی بھی زیادتی ہو تو اس کے خلاف جو ہمارے قوانین موجود ہیں. تو بہرحال ضرورت اس امر کی ہے کہ اس پہ ہم عملداری اچھے طریقے سے کر لیں. عملداری ہو بھی رہی ہے لیکن کچھ خامیاں بھی ہیں جنہیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، جن پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، جن پہ عملداری کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے بچے مکمل طور پہ محفوظ ہو جائیں. تو یہ آپ عملداری کی بات کر رہے ہیں، لیکن بدنصیبی سے یہ نظر آ رہا ہے کہ عملداری تو بالکل اس پہ نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، یہ اس امر سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کچھ بچے اپنے والدین کا ہاتھ بٹانے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور اپنے والدینوں کے ساتھ مشقت کرتے ہیں اور روزی رزق اپنا کماتے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اس قوانین میں کیا اتنی سختی نہیں ہے کہ یہ ایسے بچوں کو دیکھ کر فوراً ہی ایسے ادارے ہوں جو ان کو روک سکیں اس کاموں سے اور ان کی تعلیم کا، ان کے جو بنیادی نشو و نما کا ذمہ اٹھا سکے؟ بہرحال آپ والی بات اپنی جگہ بجا، لیکن یہ غریب ملک ہے پاکستان. ظاہر ہے ایک بچہ ہے، فرض کے اس کے اگر والد اس کا فوت ہو جاتا ہے تو بچے کی عمر 12-14 سال ہے، تو پھر مرتا کیا نہ کرتا، پھر وہ بمر مجبوری وہ چائلڈ لیبر میں آتا ہے. چونکہ اسے روٹی کا نوالہ تو چاہیے نا، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے کے لیے، اپنی بوڑھی ماں کے لیے، یا اپنا اگر اس کے اکیلی ذات بھی ہے تب بھی وہ روٹی کے نوالے کے لیے جو اس نے باہر آنا ہے. تو بہرحال اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری گورنمنٹ ایسی پالیسیز بنائے، ایسا میکنزم سیٹ اپ اس کا بنائے، سیٹ اپ اس کا سامنے لے کے آئے، جس کے مطابق جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں ان کی کفالت کے لیے الگ سے کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے گورنمنٹ کے پاس، کوئی ایسے اسکالرشپس ہونے چاہیے، کوئی ایسا وظیفہ مقرر ہونا چاہیے تاکہ بچہ جب تک اپنی تعلیم مکمل کرے اس وقت تک اسے آنریریم گورنمنٹ کی طرف سے ملتا رہے.
تاکہ وہ اپنے پیٹ پال سکے, اپنی ماں کا پیٹ پال سکے, اپنے بہن بھائیوں کا پیٹ پال سکے. تو وہ چیزیں تو بڑی اللہ کرے کہ ہمارے سامنے آ جائیں, اس پہ کام ہونا چاہیے. تو بہرحال جو چائلڈ لیبر کی بات ہے, اس میں سب سے میں سمجھتا ہوں اگر بنیادی بات ہے وہ شعور کا نہ ہونا ہے. شعور کی کمی ہے, تعلیم کی کمی ہے, اور اس میں والدین کا نہ سمجھ ہونا ہے. کچھ آپ نے دیکھے ہوں گے یہ افغانیوں کے بچے یا کئی بچے ہمارے پاکستانیوں کے بھی ہیں جو کہ باپ گھر میں سویا ہوا ہے, 2-3 بچے ہیں, ان 3 بچوں کو اس نے مزدوری بھی بھیجا ہوا ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. میں آپ سے اسی سوال کا تھوڑا سا ایکسپیکٹ بھی کر رہا تھا, اور ماشاءاللہ آپ تجربہ بھی رکھتے ہیں اس میدان میں, اور آپ نے بڑی اچھی طرف یہ بات کی ہے کہ ہمارے ہاں غیر ملکی بچے بھی اسی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں جس طرح ہمارے ملکی بچے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو میں تو ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے بھی جب شروع میں اپنا حلف لے رہے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ بلکہ انہوں نے ایکس رے بھی دکھایا تھا کہ یہ وہ ایکس رے ہیں جو بچوں کے دماغ چھوٹے رہ جاتے ہیں وٹامنز نہ ملنے کی وجہ سے, ان کی مکمل نشو و نما نہیں ہو پا رہی. چلیں یہ تو ایک میڈیکل ایشو بھی ہے اور انفارچونیٹلی ہے, لیکن جو دوسرا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وہ تعلیم سے محروم ہو رہے ہیں بچے, اور مختلف جو کھیلنے کے کودنے کی عمر ہے. تو آپ سے میں یہ سوال ادریس صاحب یہ بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ بچے ہم کو کام میں نظر آتے ہیں یا کیا یہ سارے چائلڈ لیبر کے زمرے میں آتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا ہے, چونکہ پبلک کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ چائلڈ لیبر اور چائلڈ ورک میں کیا فرق ہے. یاد رکھیں, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جی, اکثر مجھے کئی دوست پوچھتے ہیں کہ سر آپ تو لیکچر دے رہے ہوتے ہیں جی چائلڈ لیبر کے خلاف, بچوں کے حقوق کے حوالے سے, تو بچے کدھر جائیں؟ اگر بچہ غریب ہے, وہ یتیم ہو گیا, تو وہ روٹی تو اس نے کمانی ہے, وہ کدھر جائے؟ چائلڈ لیبر نہ کرے تو آپ کیا دے رہے ہیں, یا آپ کی NGOز یا آپ کے ادارے یا آپ کی گورنمنٹ کیا دے رہی ہے؟ یعنی اس کے متبادل کچھ بھی نہیں ہے. تو اس میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ چائلڈ لیبر کیا ہے اور چائلڈ ورک کیا ہے. یاد رکھیں دوستو, چائلڈ لیبر کوئی بھی ایسا کام جس میں بچے کا عقلی, تعلیمی اور اس کا جسمانی نقصان ہو رہا ہو, اس کی صحت کے وجہ سے نقصان ہو رہا ہو, وہ 3 کام جن میں یہ تین نقصانات, کوئی بھی ایسا کام جس میں یہ 3 نقصانات ہو رہے ہیں بچے کے, وہ چائلڈ لیبر ہے. اور کوئی بھی ایسے کام جن میں یہ 3 نقصانات نہیں ہو رہے, یعنی عقلی بچے کا نقصان نہیں ہو رہا, تعلیمی نہیں ہو رہا, اور صحت کے وجہ سے نقصان نہیں ہو رہا. ناظرین, اس سلگتے ایشو پر مزید بات چیت ہماری چلتی رہے گی, اور قانونی نکات کو جاننے کے لیے, اس کی رہنمائی کے لیے جناب محترم محمد ادریس ایوان صاحب سے قانونی مشاورت اور قانونی اسپیکٹ سمجھنے کے لیے ان کو ہم گائے بگائے تکلیف دیتے بھی رہیں گے. اور سپروائز نیوز پر ایسے پروگرام اسٹینڈ فار رائٹس, یہ پروگرام اب چلتے رہیں گے تاکہ ہم معاشرے کے ان ایشو کو ایڈریس کر کے حکام بالا تک بھی پہنچائیں اور اس کی ہم حل